الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم صدق الله العظيم تمام حضرات محترم شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم دوستو بھائیو اور بزرگو، قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے ایمان والو لازم ہے تم پر اپنے نفس کی اصلاح کرنا، اپنے نفس کی خبرگیری کرنا، اپنے نفس کو درست کرنا، یعنی انسان کی ذاتی اصلاح، اپنی انفرادی اصلاح، یہ ہر انسان کے لیے ضروری اور لازمی ہے۔ آج معاشرے میں ہم بگاڑ دیکھ رہے ہیں، خرابیاں دیکھتے ہیں اور مختلف قسم کی خرابیاں ہمیں معاشرے میں نظر آتی ہے، چاہے وہ خرابیاں اور بگاڑ عقائد سے تعلق رکھتی ہو یا معاملات سے تعلق عبادات سے تعلق رکھتی ہو یا معاملات سے تعلق رکھتی ہو یا معاشرت اور اخلاق سے تعلق رکھتی ہو، ہر انسان میں کسی نہ کسی درجے میں اللہ کہ اللہ پاک حفاظت فرما لے تو کسی نہ کسی درجے میں اور دین کے کسی نہ کسی شعبے میں بگاڑ یا کمزوری موجود ہوتی ہے، اور بحیثیت معاشرے کے ایک فرد کے ہم میں ہر ایک کی یہ ذمہ داری ہے کہ بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان، میرے اندر اگر کوئی نقص، عیب، کمزوری یا بگاڑ موجود ہے تو میں اس کی طرف متوجہ ہو جاؤں اور اس کی اصلاح کر لوں۔ لیکن آج المیہ اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے عیوب سے غافل ہیں، اپنی کمزوریوں کی طرف ہم متوجہ نہیں ہیں، اس کے برخلاف دوسروں کے عیوب کی تلاش میں ہم لگے ہوئے ہیں، دوسروں کے عیوب پر ہم تبصرے کرتے ہیں، دوسروں کی کمزوریوں کو ہم تلاش کرتے ہیں، دوسروں کی خرابیوں کو ہم رونا روتے ہیں۔ تو معاشرے کی اصلاح نہ ہونے کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے
کہ دوسروں کے اصلاح کی فکر میں تو ہم لگے ہوئے ہیں، لیکن بحیثیت ایک فرد کہ میرے اندر جو کمزوری ہے، میں اگر کسی کوتاہی میں، عیب میں، نقص میں مبتلا ہوں تو میں اس کے اصلاح کی فکر نہیں کر رہا۔ جیسے ایک انسان بیمار ہوتا ہے، اس کو کوئی بیماری ہے، لیکن وہ اپنے بیماری کے علاج سے غافل ہو جائے اور دوسروں کی بیماریوں پر تبصرہ شروع کر دے، بھئی فلاں شوگر کا مریض ہے، فلاں کو بلڈ پریشر کا مرض لگ چکا ہے، فلاں مرض کے اندر ہے، فلاں کو فلاں مرض ہے، لیکن میرے اندر اگر خود کوئی مرض موجود ہے اس سے میں غافل ہوں، دوسروں کے امراض پر میں تبصرہ کر رہا ہوں، تو فائدہ اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ میرا مرض اپنی جگہ پر رہے گا، میں اپنے مرض کا علاج اگر نہیں کر رہا، صرف دوسروں کے امراض پر تبصرے کرتا ہوں، تو نہ میرا مرض ٹھیک ہوگا اور نہ میرے اس تبصرے سے دوسروں کا مرض ٹھیک ہوگا، سب کے امراض اپنی جگہ رہیں گے۔ لیکن اگر میں نے اپنے اس مرض کا علاج کیا، اس کی فکر کی، اسی طرح ہر انسان نے فکر کی، سب صحت مند ہو جائیں گے۔ تو یہی مثال ہے، اگر ہمارے اندر روحانی امراض موجود ہے، عیوب موجود ہے، نقائص موجود ہے، لیکن معاشرے کا ہر فرد اپنی اصلاح کی فکر چھوڑ کر، اپنی طرف سے غافل ہو کر دوسروں کے عیوب کی تلاش میں اور ان پر تبصروں میں لگ جائے، تو اس طرح یاد رکھیں معاشرے کی کسی فرد کی اصلاح نہیں ہوگی اور معاشرے میں وہ خرابیاں اپنی جگہ پر موجود رہیں گی جیسے ہو رہا ہے معاملہ، چاہے اس کے لیے ہم کتنی ہی اصلاح کے نام سے تنظیمیں بنا لیں، جماعتیں بنا لیں، انجمنیں بنا لیں، تحریکیں چلا لیں، نعرے لگوا لیں، لیکن جب خود ایک انسان اپنے اندر موجود عیوب، کمزوریوں اور گناہوں کو دور کرنے کی فکر نہیں کرے گا تو معاشرے سے وہ خرابیاں کبھی بھی دور نہیں ہو سکتی، وہ کبھی الگ نہیں ہو سکتی، صرف ایک زبانی کلامی معاملہ ہوگا۔ تو معاشرے کے اصلاح کا طریقہ ہمارے بڑوں نے، بزرگوں نے یہ لکھا کہ ہر فرد اپنے اندر موجود عیوب پر غور کر لے، اپنا محاسبہ کر لے، اور اس محاسبے کے نتیجے میں جو عیوب اور کمزوری میرے اندر سامنے آئے میں اس کے اصلاح کی فکر شروع کر دوں۔ لیکن آج معاملہ جیسے میں نے عرض کیا کہ معاملہ اس کے برعکس ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ایک بڑی مقدس جماعت تھی، اور صحابہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہم سب کو اللہ پاک کی رضامندی کا سرٹیفکیٹ اور پروانہ مل گیا، لیکن ان کی کیفیت کیا تھی؟ اپنی طرف سے غافل نہیں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت جو خلیفہ ثانی بھی ہے اور عشرہ مبشرہ میں سے ہے، جن کو حضور علیہ السلام نے خود جنت کی بشارت سنائی، عمر فی الجنت، وہ عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے شخص حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کو حضور علیہ السلام نے راز کی باتیں بتائی تھی، اور جو منافقین مدینے میں تھے ان کے نام بھی بتائے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا کہ میں تم سے یہ نہیں پوچھتا ہوں کہ منافقین کے جو نام حضور علیہ السلام نے تمہیں بتائے ہیں وہ تو راز ہے، وہ کون کون ہے، مجھے وہ نام بتاؤ، میں وہ نہیں پوچھتا، وہ تو حضور علیہ السلام نے ایک راز بتایا ہے، لیکن صرف اتنا بتا دو کہ ان منافقین کی فہرست میں کیا عمر کا نام تو شامل نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی، اور ایسے عادلانہ حکومت جس کی مثال آج تک کوئی نہیں پیش کر سکا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے مقدس ہستی یہ پوچھ رہی ہے، اسی طرح حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں، حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، حنظلہ منافق ہو گیا،
آپ علیہ السلام نے پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ کی مجلس میں ہم ہوتے ہیں، ہماری دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، آخرت کی طرف رغبت ہوتی ہے، آخرت کا خیال آتا ہے، دنیا سے دل اچاٹ ہو جاتا ہے، لیکن آپ کی مجلس سے جب الگ ہوتے ہیں یا آپ کی مجلس میں موجود نہیں ہوتے وہ کیفیت برقرار نہیں رہتی۔ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس کو نفاق سمجھ رہے تھے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کو تسلی دی اور فرمایا کہ یا حنظل ساعتاً ساعتاً، یہ تو وقت کی بات ہے، وقتی طور پر ماحول کے اعتبار سے انسان کی کیفیت میں فرق آتا ہے، لیکن تبدیلی کی وجہ سے یہ نفاق نہیں ہے۔ تو صحابہ جیسی مقدس جماعت، مکرم جماعت، معزز جماعت، مشرف جماعت کہ انبیاء کے بعد کوئی زمین پر جن کا مرتبہ ہے، وہ اپنے متعلق اتنے خوفزدہ رہتے تھے اور اپنے اصلاح کی فکر میں رہتے تھے۔ آج تو یہ بھی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تربیت یافتہ جماعت، آپ کی تربیت یافتہ، آپ کی صحبت یافتہ، آپ کی تیار کی گئی جماعت پر بھی آج کچھ نام ترازیاں کی جاتی ہے اور بھونکا جاتا ہے ان پر۔ صحابہ جیسی مقدس جماعت کی عزتیں اب اس ملک میں محفوظ نہیں ہے، نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ تو یاد رکھیے دین جو ہم تک پہنچا ہے یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی برکت سے پہنچا ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھ لیں دین کی یہ جو مقدس عمارت کھڑی ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کے ستون ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ناموس پر حملے کا مقصد ختم نبوت پر حملہ ہے، اور یہی مقصود ہے تاکہ واسطے کو ذریعہ بنایا جائے اور اس عمارت کو نقصان پہنچایا جائے جو دین کی عمارت ہے چاہیے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے ایمان کی فکر میں لگے رہتے تھے، عرض کرنے کا بات کا مقصد یہ ہے۔ لیکن آج ہم اپنی اصلاح سے اتنے غافل ہو چکے ہیں، دوسروں کے عیوب، دوسروں کی اصلاح کی فکر میں آج ہم لگے ہوئے ہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے کہ ان کو اللہ پاک نے ابدال کا مقام عطا فرمایا۔ کس طرح عطا فرمایا؟ ایک مرتبہ ان کے شہر میں قحط پڑ گیا، لوگ بھوک سے مرنے لگے، ایسا خطرناک قحط پڑا تو لوگ آپس میں بات چیت کرنے لگے اور ان کے پاس بھی آئے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں کہ قحط پڑا ہے، لوگوں نے کہا اور لگتا ہے کہ کوئی ایسا گناہگار شخص آ گیا ہے اس شخص میں، اس شہر میں کہ اللہ پاک اس سے ناراض ہے اور اس کے گناہوں کی وجہ سے اللہ پاک نے ہم پر قحط مسلط کر دیا ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سن رہے تھے، انہوں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ سب سے زیادہ وہ گناہگار شخص تو میں ہی ہوں، مجھے لگتا ہے مجھے ہی اس شہر سے نکل جانا چاہیے تاکہ اس شہر والوں پر اللہ پاک کو رحم آ جائے اور ان کی قحطساری دور ہو جائے۔ یہ سوچ کر خود حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اس ارادے سے شہر سے نکل گئے، اپنے متعلق یہ خیال کیا، تو اللہ پاک نے ان کا یہ عمل، اللہ پاک کو ان کی یہ تواضع اور یہ عاجزی اتنی پسند آئی، اللہ پاک نے ان کو ابدال کا مقام عطا فرما دیا۔ آج ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو عیوب سے مبرہ سمجھتا ہے، اور یہ انسانی فطرت ہے کہ اپنا عیب انسان کو نظر نہیں آتا، دوسروں کے عیوب کی تلاش میں انسان لگا رہتا ہے، فلاں کے اندر یہ عیب ہے، فلاں کے اندر یہ کمزوری ہے، فلاں اس عمل میں مبتلا ہے، لیکن میں اپنے اصلاح کی فکر کیوں نہیں کر رہا؟ میرے اندر جو کمزوری موجود ہے وہ میں کیوں نہیں دور کر رہا؟ تو ہم میں سے ہر ایک شخص دین کے ہر شعبے کے اعتبار سے اپنا جائزہ لے، ہر شعبے کے اعتبار سے۔ میں نے عرض کیا جیسے پہلے کہ چاہے وہ عقائد کے اعتبار سے ہے، عبادات کے اعتبار سے ہے، معاملات میں کمزوری ہے، معاشرت میں خرابی ہے، یا اخلاق کی کمزوری ہے، ہم میں سے ہر فرد دین کے ہر شعبے کے اعتبار سے اپنا جائزہ لے۔ آیا میرے عقیدے میں کوئی خرابی تو نہیں ہے؟ میرا عقیدہ
کوئی جمہور سے ہٹ کر تو نہیں ہے، میرے عقیدے میں کوئی بدعت والا عمل شامل تو نہیں ہے، میرے عقیدے میں کوئی ایسے کمزور بات تو نہیں ہے جس کی وجہ سے میرے اعمال فارغ ہو جائیں، ثواب ضائع ہو جائے۔ اپنے عقائد کی بھی اصلاح کرنی ہے، اپنے عقائد کے اصلاح کی فکر کرنی ہے۔ دین کے جو بنیادی عقائد ہیں، ایمانیات ہیں، اس کے اصلاح کی فکر کرنی۔ اسی طریقے سے عبادات، ہر شخص یہ جائزہ لے اس سمے کہ عبادات کے اعتبار سے میری کیفیت کیا ہے، میری نماز کمزور تو نہیں ہے، میری نماز خشوع اور خضوع سے خالی تو نہیں ہے، یا میں نمازوں میں غفلت تو نہیں کر رہا، میری نمازیں قضا تو نہیں ہو رہی، یا مجھے نماز میں جو میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، اس میں کوئی تجوید کی کمزوری تو نہیں ہے، صفات اور مخارج کے اعتبار سے میں لحن جلی کا مرتکب تو نہیں ہو رہا۔ اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں آج میری نماز کیسی ہے، میں اللہ پاک کو جو نماز پیش کر رہا ہوں، اللہ پاک کے دربار میں حاضر ہو کر وہ نماز کیسی ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، میری تلاوت ٹھیک ہے، میرے سجدے صحیح ہیں، میرے رکوع کی کیفیت صحیح ہے۔ تو اپنے عبادات کا جائزہ لیں۔ اسی طریقے سے جو دوسری عبادات ہے، زکوٰۃ مجھ پر لازم ہوتی ہے لیکن مجھے زکوٰۃ کے مسائل معلوم ہیں یا میں نے آج تک اس کے معلوم کرنے کی فکر کی ہے، مجھ پر حج لازم ہوا یا نہیں، اگر ہے تو میں نے ادا کیا یا نہیں ادا کیا، میرے روزوں کی کیا کیفیت ہے۔ جتنے عبادات ہیں، عبادات کے شعبے ہیں، ہر اعتبار سے ہم میں سے ہر ایک اپنا جائزہ لے لیں کہ عبادات کے اعتبار سے میری کیفیت کیا ہے۔ اگر اصلاح کی ضرورت ہے یا کمزوری ہے، اس کو فوراً دور کرنے کی میں فکر کروں گا، اپنے عبادات کی اصلاح کروں گا، چاہے وہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے یا کوئی بھی عبادت ہے، تاکہ میری عبادت خدا نخواستہ ضائع نہ ہو جائے۔ اسی طریقے سے معاملات ہیں، اور دین کا بڑا ہی اہم شعبہ ہے جس کو آج ہم شاید دین سے خارج ہی سمجھتے ہوں کہ آیا معاملات بھی کوئی چیز ہے۔ معاملات کو بھی درست کرنے کی فکر کریں۔ اگر ہماری عبادات بہت زیادہ ہیں، ہم کثرت سے نوافل پڑھتے ہیں، تسبیحات، ذکر، اذکار، تسبیح ہر وقت ہاتھ میں ہے، صف اول کے نمازی ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن خدا نہ خواستہ اگر معاملات خراب ہیں، لین دین کے معاملات خراب ہیں، سودی معاملات ہیں، یا میں حقوق ادا نہیں کر رہا، معاملات میں دوسروں کی حق تلفی کر رہا ہوں، دوسروں کا حق مار رہا ہوں، تو یاد رکھیں پھر ایسے عبادات قبولیت بھی بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ اور ظاہری بات ہے معاملات کا یہ حق العباد سے تعلق رکھتا ہے۔ عبادات تو حق اللہ ہے، وہ اللہ پاک چاہے اپنی مہربانی سے معاف فرما دیں، لیکن حق العباد سے متعلق جو حقوق العباد ہوتے ہیں وہ تو اللہ پاک کا ضابطہ ہے کہ وہ اللہ پاک اس وقت تک معاف نہیں فرماتے جب تک بندہ خود معاف نہیں کر رہے جس کا حق ہے۔ تو یہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو معاملات ہیں یہ عبادات سے بھی زیادہ حساس اور خطرناک معاملہ ہے، اور قیامت کے دن اس کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے۔ آج میں اپنے معاملات پر بھی ذرا نظر ڈال لوں، میں کاروبار کرتا ہوں، میرے کاروبار کی نوعیت کیا ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے، مارکیٹ میں لوگوں کے ساتھ میرے معاملات کیسے ہیں، صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، میرے ذمہ لوگوں کے حقوق تو نہیں ہے، میں معاملات میں، کاروبار میں، تجارت میں، کام میں، ملازمت میں کوئی ایسا عمل تو نہیں کر رہا جس کی وجہ سے میں گناہگار ہو رہا ہوں، یا اپنے اور اپنے اولاد کے پیٹ میں رزق حرام اتار رہا ہوں، حرام لقموں کو کھلا رہا ہوں۔ اپنے معاملات کا بھی ہم جائزہ لیں، اپنے معاملات کی بھی ہم فکر کر لیں، کئی معاملات میں خرابی تو نہیں ہے، لین دین میں، کاروبار میں، جتنے معاملات ہوتے ہیں اس کا بھی میں جائزہ لے لوں۔ اسی طریقے سے معاشرت بھی ہمارے دین کا ایک حصہ ہے۔ معاشرت کے معنی ایک انسان مدنی متبع ہے، اکٹھے رہتا ہے، اس کا ایک گھر ہوتا ہے، محلہ ہوتا ہے، معاشرہ ہوتا ہے، خاندان ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا ہوتا ہے۔ شریعت نے اس کے بھی آداب ہمیں سکھائے ہیں، مستقل آداب المعاشرت۔
جس کو آج ہم بھول چکے ہیں کہ آداب معاشرت بھی دین کا حصہ ہے۔ میرے پڑوسی مجھ سے تنگ تو نہیں ہے، میرے پڑوسی مجھ سے پریشان تو نہیں ہے، میرے خاندان والوں کے نام میں نے دم تو نہیں کیا ہوا، گھر والوں کی حق تلفیہ تو میں نہیں کر رہا، میری معاشرت کیسی ہے، میرا رہن سہن کیسا ہے؟ تو معاشرت یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے، اس کا بھی آج ہم جائزہ لے لیں۔ ٹھیک ہے، عبادات اپنی جگہ پر ہے، لیکن میں دیکھ لوں اور کہ میرا پڑوسی مجھ سے خوش ہے یا نہیں، میرا ساتھی مجھ سے تنگ تو نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک عورت ہے، بڑی عبادت گزار ہے، تہجد گزار ہے، لیکن اس کے پڑوسی اس کی اذیت سے تنگ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جہنم میں جائے گی۔ اور ایک عورت ہے جو عبادت فرائض تو ادا کرتی ہے لیکن زیادہ عبادات نہیں کرتی، لیکن پڑوسی اس سے خوش ہے، آپ نے فرمایا جنتی ہے۔ اتنی معمولی بات تو نہیں ہے، لیکن اس معاشرت کو بھی تو آج ہم دیکھ لیں کہ ہم نے کسی کو پریشان تو نہیں کیا، اپنے ساتھی کو، اپنے پڑوسی کو، یا اپنے خاندان کو، یا اپنے محلے والوں کو، علاقے والوں کو، یا بحیثیت مسلمان ہونے کے کسی بھی فرض کو۔ آج ہم دیکھیں مجھ سے کوئی تنگ تو نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج معاشرت کے معاملے میں بھی ہم بہت زیادہ کمزوری دکھاتے ہیں، جو دل چاہتا ہے ہم اپنی مرضی کی ترتیب چلاتے ہیں۔ پڑوسی ہے، اگر میری کوئی شادی بیاہ کی تقریب ہوئی، کوئی خوشی کی تقریب ہوئی، تو پھر میں سب کو بھول جاؤں گا، چاہے میرے پڑوس میں کوئی بیمار ہے، بچے ہیں، بزرگ ہیں، پڑھنے والے طلبہ ہیں، لیکن بھئی مجھے اپنے خوشی سے سروکار ہے۔ اگر میں رات 2-3 بجے تک کسی کا جینا حرام کر دوں تو کسی کو کیا حق ہے مجھے بولنے کا؟ یہ سارے معاملات آج ہمارے معاشرے کا حصہ ہے۔ میں پوری سڑک بند کر دوں گا اپنے خوشی کے لیے یا اپنے کسی تقریب کے لیے، چاہے خوشی کے نام پر ہو، چاہے مذہب مسلک کے نام پر ہو، میں سڑک اور پوری گلی راستہ بند کرنے کا پورا اختیار رکھتا ہوں، چاہے اس کی وجہ سے کسی کو لمبا چکر کاٹنا پڑے، تکلیف اٹھانی پڑے، تو مجھے کیا ہے؟ یاد رکھیں یہ سب ہم گناہ کما رہے ہیں، ثواب کا تصور نہیں ہے، اپنے نام اعمال میں ہم گناہ ڈال رہے ہیں۔ پڑوسی ہے میرا، اگر گھر اوپر ہوا اس کا نیچے ہوا تو اب میں جو چاہے کروں، اوپر سے پانی پھینک دوں، کچرا پھینک دوں، کھایا ہوا رزق کا جو بچا ہوا رزق چاہے وہ پھینک دوں، وہ پھر میری مرضی ہے، میں تو اوپر ہوں، میں محفوظ ہوں۔ لیکن کسی کو تکلیف پہنچانا اور اپنے آپ کو ایک سچا پکا مسلمان کہنا، یہ تو جوڑ کی بات نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آتی ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اذیت اور تکلیف بھی پہنچائے تو یہ تو کامل مسلمان کی نشانی نہیں ہو سکتی ہے۔ کسی کو اذیت میں ڈالنا، پڑوسی کو اذیت میں ڈالنا، علاقے کو اذیت میں ڈالنا، چاہے کسی بھی اعتبار سے اور کوئی بھی عمل ہے، یہ حقیقت ہے۔ اور پڑوسیوں کے کتنے حقوق ہیں یہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں، ہر مسلمان کا حق ہے، بلکہ بحیثیت ایک انسان کے پوری انسانیت کے ایک دوسرے پر حق ہے، لیکن آج اس حقوق کا ہم خیال نہیں رکھتے۔ کسی کو میری وجہ سے تکلیف ہو، کسی کو میری وجہ سے پریشانی ہو، تو معاشرت میں آج دیکھ لیں چیزیں ایذاء عام ہے، اذیت پہنچانا، گاڑی میں کھڑی کروں گا تو پھر میرا دل چاہے، اکثر اس پر مذاکرہ بات ہوتی ہے، لیکن یہ آداب معاشرت ہے، یہ ہم نے اور آپ نے سیکھنے ہیں۔ بے شعوری والی زندگی، احساس کے بغیر والی زندگی، جانوروں کی زندگی تو ہو سکتی ہے، انسانوں کی نہیں ہو سکتی کہ احساس میرے دل سے مٹ جائے، میں لا کر گاڑی اگر کھڑی کرنی ہے، گھر میرا 1 میل دور ہے لیکن میں لا کر دوسرے کے دروازے کے آگے کھڑی کر رہا ہوں، پھر منع کرے تو لڑنے ورنے میں تو میں شیر ہوں، اس کے لیے میں تیار ہوں۔ یاد رکھیں یہ مسلمان ہونے کا تقاضا بھی نہیں ہے، انسانیت کا تقاضا بھی نہیں ہے۔ یا میں جہاں لا کر کھڑی کروں، جس طرح راستہ بند ہو جائے، آدھا راستہ بند ہو پورا، یا مجھے چلتے ہوئے راستے میں دوست گاڑی میں مل کے آپس میں باتیں کرنے لگ گئے، اس طرف سے بھی گاڑیاں رک گئی، اس طرف سے بھی رک گئی، لیکن میں اپنے باتوں میں لگا ہوا ہوں، اور پھر مجھے کوئی منع کرے تو پھر ظاہری بات ہے، پھر تو میں طاقتور ہوں۔ تو یہ تو ایک انسانی زندگی نہیں۔ تو معاشرت یاد رکھیں کہ بہت دین کا اہم جز ہے، جس کو آج ہم شاید
غالباً نظر انداز کرتے ہیں یا بھول چکے ہیں. تکلیف پہنچانا، جیسا میں نے عرض کیا کہ اگر پڑوس کوئی نیچے ہے میں اوپر ہوں، پھر میں جو کروں میرا حق ہے. یہ سارے معاملات ہیں. اس طرح بھی حال کا واقعہ عرض کرتا ہوں. ہمارے یہ مدرسہ بالکل آپ کے قریب میں ہے، بنات کا مدرسہ، بچیوں کا مدرسہ ہے. 5 دن ہوئے ہم اتنی تکلیف میں کہ سارے گٹر کا پانی نکل کر ہمارے مدرسے کے اندر آ گیا. بنات کا جو بچے جہاں قرآن کریم پڑھتی ہیں، سابقہ ہماری مسجد تھی، مصلی تھا، آپ کے علم میں ہے. اب وہ مدرسہ ہے بچیوں کا، جس میں بچیاں، خواتین، آپ ہی کی ماشاءاللہ مائیں بہنیں، ہم سب کی مائیں بہنیں آ کے بیٹیاں وہاں پڑھتی ہیں. اور ہم نے اسی مقصد کے لیے کہ آ کر ہماری مائیں بہنیں مذکورات خواتین قرآن کا علم اور دین کا علم حاصل کریں. اصلاحی سلسلے، ساری ترتیبیں. لیکن وہ سارا پانی نکل کر جو ہے گٹر کا پانی مدرسے میں پھیل گیا. اب 5 دن ہو گئے بھائی، معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں سے بند ہے. 5 دن آپ یقین جانیں، 5 دن اسی بھاگ دوڑ میں صرف اسی میں لگے ہوئے، ہم بھی، ہمارے طلبا بھی، یہ مخلص ساتھی بھی. کئی دنوں کی جدوجہد کے بعد ایک جگہ سے اندازہ ہوا، تو اس میں سے جو برآمد ہوا، آپ یقین جانے میں ممبر پر بیٹھا ہوں مسجد میں کہ اتنی بڑی تعداد میں پیمپروں کا ڈھیر برآمد ہوا ہے. پیمپر جو بچے کو پیمپر پہناتے ہیں، تو بچے کا پیمپر پہنا کر مستعمل اس کو گٹر میں ڈال دیا جاتا ہے. اس کے لیے ڈسٹ بن ہوتے ہیں، ترتیب ہوتی ہے، گھر میں بھی ذمہ دار آتے ہیں، وہ کچرا لے کر جاتے ہیں. ہم اتنے معاشرے کے ذمہ دار فرد تو ہو نا. ہم ایک فلیٹ میں رہتے ہیں، گھر میں رہتے ہیں، لاکھوں روپے کا گھر ہے ہمارا، تو ہم 10 روپے کا ڈسٹ بن خرید کر کمرے میں گھر میں نہیں رکھ سکتے کہ ہم اس چیز کو، کچرے کو لا کر ہم ڈسٹ بن میں ڈال دیں. باہر جو ہے اس کا وہ شیڈ ہے، چھت ہے، سارا کچرا اٹھا کر اس پر ڈالنا ہے، بجائے ڈسٹ بن میں یا تو ثواب سمجھ کر شاید پھینکا جاتا ہے. تو سارا کے سارا کچرا منوں ٹنوں کے حساب سے باہر شیڈ پر، اور پیمپر جو ہے وہ گٹر کی لائن میں جا کے پھنس گئے. تو وہ نکالنے والے جو ذمہ دار تھے، انہوں نے کہا امام صاحب یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ چیز گٹر میں ڈالنے کی ہوتی ہے. تصویریں ہیں ہمارے پاس، یہ مبالغہ ہے، جھوٹ نہیں ہے. اتنے ڈھیر کی تعداد میں صرف وہ چیزیں برآمد ہوئی، انسان ڈسٹ بن میں ڈال لیں. اب یہ تکلیف ہوئی ہے نہیں ہوئی؟ 4-5 دن مدرسہ الگ بند ہے، پھر اس کے معاملات الگ، بھاگ دوڑ الگ، ذہنی ٹینشن الگ، فکر الگ. یہ کس کی ذمہ داری؟ یہ ہمارا اور آپ کا محلہ ہے، معاشرہ ہے، ہم اس کا حصہ ہیں. تو دردمندانہ، خیر خواہانہ کسی پر تنقید مقصود نہیں ہے، یہ ہم سب کی مل کر ذمہ داری ہے. یہ ہم سب کا محلہ ہے، ہم یہاں کے رہنے والے ہیں. ہمارے بچے ہی اسی مدرسے، اسی مسجد اور اس میں ہمارے بچے بچیاں پڑھتے ہیں. تو ہمیں ادارے کا احسان مند اور خیر خواہ ہونا چاہیے. تو یہ برادرانہ میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، یہ معاشرت کا ایک حصہ ہے. تو عرض کرنے کا مقصد ایک واقعہ عرض کرنا تھا. تو یہ ہم سب کو ان چیزوں کی فکر کرنی ہے. میری وجہ سے ایک انسان کو تکلیف نہ ہو. جانور کو بھی تکلیف پہنچانے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. چہ جائے کہ پھر انسان، پھر مسلمان یا پھر دین پڑھنے والے کو میری وجہ سے تکلیف ہو، اور میں اس کو اچھی طرح دیکھ رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں، محسوس بھی کر رہا ہوں، نظر انداز کر رہا ہوں. اسی طریقے سے ایک شعبہ ہے اخلاق آخری. اس کا بھی ہم جائزہ لیں. اخلاق کا کیا مطلب ہے؟ کہ میرے اندر کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو اچھے اخلاق کے منافی ہے. حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، تکبر ہے، بد اخلاقی ہے، یہ ساری چیز. اس کا بھی میں جائزہ لے لوں. میں دین پر تو عمل بہت کر رہا ہوں، لیکن خدا نخواستہ میرا نفس عجب اور تکبر میں مبتلا ہوں گے، پھر میں اعلیٰ ہوں. دوسرا جو ہے یہ تو گناہ کے اندر مبتلا ہے. تو یاد رکھیں کہ اگر اللہ پاک انسان کو ہدایت دے، نیکی کے اچھے راستے پر آ جائے، اس پر اللہ کو شکر ادا کرے. اور کبھی اپنے کسی مسلمان بھائی کو اگر وہ گناہ کے اندر مبتلا ہے، اس کو حقارت سے نہ دیکھے. اگر تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ آپ حضرات جانتے ہیں، فرماتے تھے کہ میں دنیا میں ہر مسلمان کو اپنے آپ سے فی الحال افضل سمجھتا ہوں، اور ہر انسان کو فی المعال اپنے آپ سے بہتر سمجھتا ہوں. مسلمان کو تو اس لیے کہ وہ مسلمان ہے، اس نے کلمہ پڑھا ہے، یہ مجھ سے اعمال میں بہتر ہوگا، آگے ہوگا. اور جو غیر مسلم ہے ان کو فی المعال آئندہ کے اعتبار سے ہو سکتا ہے اللہ پاک کل کو ان کو بھی کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دے، وہ بھی مجھ سے آگے بڑھ جائے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلیفہ ان کی مجلس میں بیٹھنے والے حضرت سے عرض کیا ایک مرتبہ کہ حضرت جب آپ کی مجلس میں ہم ہوتے ہیں، بیان مجلس ہوتی ہے، تو جب آپ بیان فرماتے ہیں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سب سے بدترین انسان میں ہی ہوں.
پوری انسانیت میں سب سے برا شخص میں ہوں، بدترین انسان میں ہوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ میری اپنی بھی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ تو یہ یاد رکھیے، عجب نفس یہ پھر سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے، اور خاص طور پر یہ شیطان کا وہ ہتھیار ہے۔ یہ شیطان زیادہ تر آزماتا ہے کس پر؟ جو انسان دین کی طرف بعد میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، ابتدا میں جو بھی زندگی تھی، لیکن اللہ پاک نے توفیق دی، نیکی کے راستے پر آ گیا، اچھائی کے راستے پر آ گیا، دین کا راستہ اختیار کر لیا، دین کا طالب علم بن گیا، علم حاصل کر رہا ہے، طالب علم ہے، دعوت کے کام میں آ گیا، تصوف کے لائن میں آ گیا، دین کے کسی بھی شعبے سے وابستہ ہو گیا۔ شیطان یہ سمجھاتا ہے کہ دیکھو اب تم تو بڑے نیک بن گئے، لیکن یہ دیکھو یہ گناہ گار ہے، یہ آدمی فاسق ہے، یہ اس گناہ میں مبتلا ہے، اور دل میں اگر یہ عجب آ گیا، اس کو حقیر سمجھ لیا، یاد رکھے، پھر معاملہ خراب ہو گیا، پھر اعمال سارے کے سارے ضائع چلے جاتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک قرآن کریم کی آیت میں نے شروع میں ہم کے سامنے تلاوت فرمائی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ بہرحال ہم میں سے ہر ایک اپنی فکر کرے، اپنے اصلاح کی فکر کرے، اپنے عقائد کا بھی جائزہ لیں، اپنے عبادات کی اصلاح کی بھی فکر کریں، اپنے معاملات کو دیکھ لیں، اپنے معاشرت کی فکر کریں، اپنے اخلاق کی درستگی کی فکر کر لیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہرا باطنا چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جتنی لفظشیں کوتاہیاں ہوئی ہیں، گناہ کیے ہیں، توبہ طائب ہوتے ہیں، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ اے اللہ آئندہ کے لیے گناہوں سے پاک صاف محفوظ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ جو پریشان حال ہے، جس قسم کی پریشانی میں مبتلا ہے، اے اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے۔ اے اللہ جو مقروض ہے، غیب سے قرضوں کی ادائیگی کا بندوبست فرما لے۔ اے اللہ ہماری جان مال ایمان عزت آبرو کی حفاظت فرما لے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کی، ہماری ماؤں کی، ہماری بہنوں کی حفاظت فرما لے۔ ہمارے ملک پاکستان کو بقا اور استحکام، امن و امان عطا فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں، اسپتالوں میں، اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما لے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔